کرنل امام کا اصل نام سلطان امیر تارڑ تھا، جو پاک فوج کے 1 سٹار رینک کے افسر رہے۔ کرنل امام کا افسانہ افغانستان پر سوویت قبضے کے دوران شروع ہوا۔ کرنل امام نے افغانستان کے سرحدی علاقوں کے اندر افغان جہاد کی قیادت کرنے والے کئی خفیہ گوریلا تربیتی کیمپوں کو منظم کرنے اور ان کا انتظام کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ طلباء کو بھرتی کرنے اور انہیں افغانستان کے جہاد کے لیے فوجیوں کی تربیت دینے میں پیش رہے۔ کرنل امام نے مجاہدین کی تربیت کی، یہ ان مجاہدین کے ساتھ رہے، ان جیسا لباس زیب تن کیا، ان جیسا برتاؤ کیا اور طالبان کے مذہبی نظریے پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ کرنل امام نے طالبان کی مدد سے سوویت افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، گن شپ ہیلی کاپٹرز کو مار گرایا، رشین فوج کو پنشیر تک اکھاڑ پھینکا اور بہادری کے کئی کارنامے سر انجام دیے۔ یہ طالبان کو اس قدر عزیز تھے کہ طالبان نے انہیں امام کے لقب سے نوازا اور ہمیشہ ان کے کارناموں سے متاثر رہے۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ فادر آف طالبان پکارے جانے والے کرنل امام کو انہی لوگوں نے قتل کر دیا جن کو کرنل امام نے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا۔ یہی طالبان کرنل امام کی موت کا باعث بن گئے۔ کرنل امام پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوئے اور کمانڈوز ٹریننگ کے لیے امریکہ فورٹ بریگ چلے گئے۔ یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ان کی پہلی پوسٹنگ 15 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر ہوئی۔ 1974 میں کرنل امام کو امریکن کمانڈوز کی اسپیشل ٹریننگ کے لیے پھر سے امریکہ بھیج دیا گیا۔ واپس آنے پر کرنل امام نے SSG میں شمولیت اختیار کر لی اور اس کے بعد یہ ISI کے اعلیٰ افسر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو کرنل امام نے طالبان کو ٹریننگ دی۔ افغانستان میں شکست کے بعد سوویت یونین ٹوٹ گئی اور تقریباً 1 درجن آزاد ممالک میں بٹ گئی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کمیونسٹ بلاک کے خلاف کولڈ وار میں اپنی سب سے بڑی فتح حاصل کی تھی اور امریکہ کی اس فتح میں کرنل امام کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ اسی لیے امریکن صدر جارج بش نے کرنل امام کو امریکہ آنے کی دعوت دی۔ کرنل امام جب واشنگٹن پہنچے تو ان کا استقبال نہایت پروٹوکول کے ساتھ کیا گیا۔ کرنل امام کا شمار ان چند لوگوں میں کیا جاتا ہے جنہیں دیوار برلن کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا پیش کیا گیا۔ جارج بش نے کرنل امام کو برلن کی دیوار کا ٹکڑا پیتل کی تختی کے ساتھ پیش کیا جس کے اوپر لکھا تھا "To the one who dealt the first blow", یعنی اس شخص کے نام جس نے پہلی ضرب لگائی۔ اب یہاں کچھ باتیں غور طلب ہیں، وہ یہ کہ رشیا افغانستان کے ذریعے پاکستان کے گرم پانی تک پہنچنا چاہتا تھا اور رشیا کو روکنا پاکستان کی مجبوری تھی۔ پاکستان نے رشیا کو اپنے تک پہنچنے سے روک دیا اور اس کے لیے امریکہ کی مدد پاکستان کے لیے کافی کارگر ثابت ہوئی۔ کئی سالوں تک امریکہ یہ سمجھتا رہا کہ اس نے پاکستان کو رشیا کو برباد کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن حقیقت میں پاکستان نے امریکہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ خیر، رشیا کے ٹوٹنے میں امریکہ کا بھی فائدہ تھا۔ سوویت افغان وار کے بعد جب خطے میں امن خراب ہوا تو کرنل امام نے امریکہ اور ملا عمر کو ایک پیج پر لا کر ان کے مذاکرات کروانے کی کوشش کی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ملا عمر اور امریکہ کے درمیان سمجھوتا ہو گیا تو اس خطے میں امن قائم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ 2 مارچ 2010 کو کرنل امام اپنے ایک انٹیلیجنس اہلکار ساتھی خالد خواجہ اور ایک برطانوی صحافی اسد قریشی کے ساتھ کوہار سے شمالی وزیرستان جاتے ہوئے اغوا کر لیے گئے۔ تحریک طالبان نے کرنل امام کو 1 سال تک اپنے پاس قید رکھا اور پھر 2011 کے اندر حکیم اللہ محسود نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے کی وجہ سے کرنل امام کو گولی مار کر شہید کر دیا اور اس کی باقاعدہ طور پر ویڈیو بھی بنائی جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کرنل امام کو گولی مار رہا ہے۔ شہادت سے پہلے کرنل امام کی 2 ویڈیوز بھی TTP کی طرف سے ریلیز کی گئیں۔ یہ وہ مرد کلندر تھا جس کے چاہنے والے ملا عمر جیسے بہادر بیٹے تھے۔ وہ کرنل امام جس کے ایک حکم سے تاجکستان کا بارڈر تک کھول دیا جاتا تھا، وہ شہید ہوا بھی تو کس کے ہاتھوں؟ یہ وہی شاگرد تھے جن کو کرنل امام نے اپنے ہاتھوں سے افغانستان میں ٹریننگ دی۔ کرنل امام اس تاریخ کا ایک انمول ہیرا تھا۔ یہ آگ کا وہ شعلہ تھا جس نے رشیا جیسی سپر پاور کو راک کا ڈھیر بنا دیا۔ فرینڈز، پاک آرمی کے ایسے مزید ہیروز کے بارے میں جاننے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے
اللہ حافظ۔